کے قریب آج کی اس مجلس میں ہمارے مہمان خاص جن کا لیکچر آپ نے ابھی سماعت فرمایا، جناب الیاس محمد صاحب، ہماری اس فیکلٹی کے جس میں ہمارا موجود ہیں اسلامی کلب میں، اس کے بھی ڈاکٹر منصوری صاحب، اور اس لیکچر کے، اور یہ ایک لیکچر نہیں، ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے لیکچرز کا جو کراچی یونیورسٹی اور بیرون یونیورسٹی کے باہر جو ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، مشائخین موجود ہیں، ان سب کے حوالے سے ایک ربط پیدا کرنے کے لیے، باہمی ربط و ضبط فکری طور پہ، فکری سطح پہ پیدا کرنے کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہیں اور فیکلٹی کے دیگر حضرات، وہ سب بھی اس کاوش میں شریک ہیں۔ میں یہاں سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی بہت شناس صاحب اور بہت اہم لوگ ہیں، میں آپ سب کا کراچی یونیورسٹی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ایک اچھا سلسلہ ہے ہمارے طالب علموں کے لیے، جو ریسرچ کے طالب علم ہیں ان کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، کہ وہ ان معاملات پہ جس طریقے سے آگے لیکچر ہوا ہے زیادہ سے زیادہ ان میں شریک ہوں اور اس سے استفادہ کریں۔ خواتین و حضرات، جو اس وقت کی گفتگو ہے اس میں کوئی میرے پاس خطبہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صدارتی میں پیش کروں، نہ میں اس کے لیے جیسے کہتے ہیں کوالیفائی نہیں کرتا، مگر میں کوالیفائی اس لحاظ سے کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اور قرآنی تعلیمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں جو راستہ متعین کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو سمجھتا ہوں اور سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ اس میں جو بات سامنے آئی وہ آپ بالکل ظاہر ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے، مگر جہاں ہم ہیں وہاں ایک خدا کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اور بھی لوگ، یہ آپ کے علم ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا، پورا سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہ جن کے پاس الہامی کتب ہیں اور وہ ادیان، وہ لوگ اور وہ گروہ کہ جن کے پاس الہامی کتب نہیں ہے مگر وہ اپنے طریقے پہ کسی سے وابستہ ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں کہ جو صحیح سے اس کو مانتے ہی نہیں، اس طریقے سے ہم مانتے ہیں، بلیورس کہلاتے، یقین رکھنے والے، ماننے والے، نان بلیورس، ہم بلیورس، ہم سب اسی دنیا میں موجود ہیں اور اس لمحے موجود میں بھی ہیں کہ جس وقت ہم اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی تھے، لیکن یہ کوشش جو ہوگی ہماری آج کے زمانے میں، اور پہلے بھی یہ تھا، تو اس کے لیے یہ جو دیگر مذاہب یا دیگر گروہ میں نے بتائے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک رابطہ تو ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان رابطہ ہی نہیں ہے تو ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے، ہم کیسے پہنچائیں؟ تو یہاں سے یہ توجہ ہمیشہ سے رہی ہے اسلام کی بھی کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے مؤثر ترین ذرائع پیدا کریں، طریقے نکالیں اور ان طریقوں پہ چلتے ہوئے جو دین کی دعوت ہے اس کو دیگر لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ اس کے لیے
آپس میں مکالمہ بڑا ضروری ہے. اگر ہمارا تعلق ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا مکالمہ کریں؟ ہم اپنی جگہ چلتے رہو. تو یہ مکالمہ جو جسے ہم نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کہا، یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں اس فیکلٹی میں رہتے ہوئے ہم نے اس پر خاص اہتمام کیا ہے کہ یہ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے اور ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس کے مؤثر ترین جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اور اس میں ذریعہ یہ ہے کہ ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانیں. مثال کے طور پہ ابھی الیاس محمد صاحب نے جو یہاں اپنا لیکچر دیا اس میں بتایا ہے کہ فرعون یا ابراہیم جو تھے وہ کس صورت حال میں تھے، قرآن میں کیا ہے اور بائبل میں اس کا کیا لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس مجلس میں یہاں ضرور میرے خیال ہے اسکالرس موجود ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہوں گے اور انہوں نے بائبل کو جس طریقے سے الیاس صاحب نے پڑھا ہے شاید اسے دیکھا ہو. مگر میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے جیسے پڑھنا اور سمجھنا اور ایک ریسرچ کے حوالے سے اور اس میں وہ مشترکات نکالنا اور اس پہ بات کرنا یہ ممکن ہوا. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات اور اس کی روح جو ہمارے لیے سمجھ لیجیے گا کہ ہماری پوری زندگی کا محور اور ہماری آخرت کا محور وہی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی طرح نہیں سمجھتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو جانیں، غور فکر کریں کہ جیسے قرآن میں آیا ہے بار بار غور کرو. غور کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہونا ضروری ہے. پہلے آپ پڑھیں گے، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ان باتوں پہ غور کریں گے اور اس میں سے وہ باتیں نکالیں گے کہ جو. تو میں الیاس صاحب کو بہت ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشترکات پہ معجزات پہ انتظار کی ہے اور اس کے ذریعے وہ جو ہمارا انٹرفیئر جو ڈائیلاگ ہو سکتا ہے جس کا امکان ہے ممکنہ ہے اس میں بڑی مدد مل سکتی ہے. اس میں ہمارے اسکالرس، ہمارے ریسرچ کے طلباء و طالبات ان سب کو چاہیے کہ یہ کوششیں کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد فرما دیجیے کہ آؤ ہم اور تم سب ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ جو ہم اور آپ سب کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی عبادت کریں. محترم وائس چانسلر صاحب، مہمان خصوصی جناب الیاس ستار صاحب، تاشقند سے آئے ہوئے مہمان جو ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات، میں آپ تمام کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر محترم وائس چانسلر صاحب کا جو انتہائی مصروف شخصیت ہے اور ابھی ایک میٹنگ سے ہی آپ یہاں تشریف لائے. معزز مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم وائس چانسلر صاحب نے جو نشاندہی فرمائی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے، الحمدللہ آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے ریسرچ کارنر، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی کتاب تقابل ادیان، اس میں بھی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا تذکرہ ہے، ادیان و مذاہب کا تذکرہ ہے. میرے ایک شاگرد رشید، میرے دوست ڈاکٹر عامر تاسیم، انہوں نے PhD اسی موضوع پر کیا ہے، ادیان ثلاثہ اور رواداری.
اس کے علاوہ 9/11 کے بعد سے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہماری فیکلٹی کے بہت سے طلباء نے ایسے موضوعات لیے ہیں کہ جس میں انٹرفیس ڈائیلاگ کا تذکرہ ہے، اور پوری دنیا کو وہ یعنی یکجا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی جدوجہد کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فیکلٹی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، فرق محسوس کیا ہوگا کہ اس سے پہلے ہماری فیکلٹی کی کیا صورتحال تھی، لیکن اب الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں محترم بھائی چھاتر صاحب کہ انشاءاللہ العزیز ہر ماہ ایک کتاب انٹرفیس ڈائیلاگ پر یا اسی طرح سے بین المذاہب ہم آہنگی پر یا اتحاد ثلاثہ یا یہ کہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جدوجہد اور کوشش انشاءاللہ العزیز اس فیکلٹی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کتابیں چھپنے کے لیے ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر ماہ یا 2 ماہ کے اندر ایک نئی کتاب ضرور ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سرپرستی دراصل آپ ہی فرما رہے ہیں، یہ اس بلڈنگ میں جو کچھ بھی کام ہوا ہے وہ آپ کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ یہاں جو بھی طلباء و طالبات محنت کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہمارے اساتذہ کے اندر بھی حوصلہ بلند ہوا ہے، ہمارے طلباء کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوا ہے، اور ہم نے تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اسے جامعہ ازہر تو نہیں بنا سکتے، لیکن اس جانب ہم قدم بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے اچھی خبریں ملی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر محترم بھائی چاندر صاحب کا، جناب ریاض ستار صاحب کا، جناب تاشکند والے مہمان صاحب کا، جناب قاری ظہور اختر صاحب بھی یہاں تاج العلماء کے موجود ہیں، مختلف جامعات کے سربراہ، مختلف تنظیموں کے عہدیداران اور مختلف ہمارے تینوں شعبہ جات کے طلباء و طالبات تمام یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی صبر اور سکون کے ساتھ اور بہت ہی اچھا لیکچر